بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل انجم ولاگز اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ رشید انجم۔ ناظرین، کافی دنوں سے آپ کے ساتھ ملاقات نہیں ہو پائی، تقریباً کوئی 5-6 دن ہو گئے ہیں ویڈیو نہیں بنائی۔ اس کے پیچھے کافی ساری وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ موبائل جو ہے نا وہ خراب ہو چکا ہے، تقریباً اس کا نا فرنٹ کیمرہ بالکل کام نہیں کر رہا، تو اس وجہ سے نا جب تک فرنٹ کیمرہ کام نہ کر رہا تو اس کے بغیر ولاگ بنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے بھی کچھ دن جو ہے میں نے ویڈیو نہیں بنائی اور آپ کے سامنے نہیں آ سکا۔ اور اس کے علاوہ رمضان شریف بھی ہے، تو رمضان المبارک کی مصروفیات کی وجہ سے جاب پہ جانا، پھر گھر جانا، تھکے ہوئے جا کے پھر سو جانا، تو اس وجہ سے بھی ولاگ وغیرہ کوئی نہیں بنا پایا اور آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر پایا۔ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یقین مانیں یہ جو پچھلے 3-4 دن سے ہمارے ملک میں ہو رہا ہے نا، تو یقین مانیں بہت ایک تو غصہ آیا ہوا تھا، ہمارے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا لیتے ہیں یار۔ مطلب ٹھیک ہے، آپ چور ڈاکو لٹیرے ہیں، آپ نے ہمارا پیسہ چوری کر کے باہر لے گئے، اپنی جائیدادیں بنائی ہیں، اپنا سارا کچھ باہر بنایا، آپ کی اولادیں باہر، آپ کا سب کچھ باہر، آپ کی جائیدادیں باہر، آپ کا علاج باہر سے ہوتا ہے، حتیٰ کہ آپ کو کھانسی ہو جائے اس کا علاج بھی آپ باہر سے کرواتے ہیں، حالانکہ آپ یہاں پہ 3 بار وزیر اعلیٰ رہ چکے ہو اور 3 بار جو ہے وزیر اعظم رہ چکے ہو، کم از کم 20-25 سال سے آپ ہمارے ملک پہ حکومت کر رہے ہو، ٹھیک ہے۔ لیکن اتنی بڑی چوری، اتنی بڑی ڈکیتی کہ کسی کا الیکشن چرا لینا، یعنی کہ کسی کی حکومت چرا لینا، اس میں کیا ہے کہ بندوں کو شامل کر کے، بندوں کو خرید کے، ضمیر فروشوں کا ضمیر خرید کے، اور وہ بھی اس پیسے سے جو پیسہ آپ کا اپنا بھی نہیں ہے، جو پیسہ ہم غریبوں کا ہے، ہم عوام کی جیبوں سے نکال کر آپ لوگ پیسہ ہمارا حق کھا کر جمع کرتے رہے ہو، ٹھیک ہے۔ اس پھر پیسے، کرپشن کے پیسے کو استعمال کر کے آپ نے لوگوں کا ضمیر خرید لیا، ٹھیک ہے، اور پھر ان کو ملا کر پھر آپ نے کیا کیا، ایک باہر کی بیرونی سازش، وہ بندہ کہتا رہا ہے، وہ بندہ سپریم کورٹ کے آگے کہتا رہا ہے، وہ ISI کو کہتا رہا ہے، وہ FIA کو کہتا رہا ہے، وہ بندہ آرمی کو کہتا رہا ہے، ٹھیک ہے، ہر ادارے پارلیمنٹ میں کہتا رہا ہے، کہ عوام کے سامنے کہتا رہا ہے کہ میرے خلاف سازش ہو رہی ہے، بلکہ یہ صرف میں اس سازش کو صرف عمران خان کے خلاف سازش نہیں کہوں گا، میں پاکستان کے خلاف سازش کہوں گا۔ یہ ہماری خود مختاری، ہماری خودداری، ہماری قومی غیرت کا سوال ہے یار۔ مطلب کل کو کوئی بھی کسی کا بھی دل کرے تو وہ آپ کو آ کے مطلب چند ڈالرز دے دے اور آپ کی حکومت کا تختہ الٹ دے، آپ کو کہہ دے چلو بھئی یہ جی یہ آیا بیٹھا ہے، یہ اس نے جو وہ لیا تھا، مینڈیٹ لیا تھا 5 سال کے لیے، تو اس کو کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ یہ ہمیں آنکھیں دکھا رہا ہے، یہ بندہ ہمیں آنکھیں دکھا رہا ہے، یہ تو اپنے ملک کی غیرت کی بات کرتا ہے، یہ تو اپنی عوام کی، اپنے پاکستان کی، اپنی قوم کی غیرت اور خودداری کی بات کرتا ہے، تو یہ تو بہت چینج لے آئے گا، تو یہ تو ہمارے تو پھر چورن جو ہے بکنا ختم ہو جائے گا، تو چلو اس کو ہٹاؤ۔ تو یار یقین مانے جس رات سے یہ واقعہ ہوا ہے، آئی تھنک سیچرڈے کی نائٹ تھی، ہاں سیچرڈے نائٹ تھی، ٹھیک ہے، 9 اپریل اور 10 اپریل کی بیچ کی رات، تو یقین مانے بالکل ایک اس کو دیکھ کر نا، لائیو ٹرانسمیشن کو دیکھ کر یقین نہیں ہو پا رہا تھا کہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ملک میں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ جس بندے کے خلاف آپ ہو جاؤ تو وہ بندہ یعنی کہ جتنا بھی اچھا ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس نے جتنا عوام کے لیے کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے ایسے منٹ میں جیسے دودھ میں سے مکھی نکالتے ہیں اس طرح آپ نے نکال کے پھینک دیا۔ اور یہ بات میں سب کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ آرمی چیف کے بارے میں کہہ رہا ہوں، آپ آرمی سے ہمیں محبت ہے، ٹھیک ہے، ہم آرمی کے جوانوں سے محبت کرتے ہیں جو ہمارے بارڈروں پہ کھڑ کے ہمارے ملک کی حفاظت کرتے ہیں، لیکن آپ جیسے کچھ چند ہڈ حرام لوگ، اور بلکہ ہڈ حرام نہیں، میں حرام خور لوگ کہوں گا، ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے ہمارے ملک کا فیصلہ کرنا ہے کہ کس نے بیٹھنا ہے کرسی پہ، کس نے نہیں بیٹھنا، کس نے حکومت کرنی ہے، کس نے حکومت نہیں کرنی۔ اور اس کے علاوہ عدالتیں، جی پاکستان کی بڑی جو قابل احترام عدالتیں ہیں، ان کے بارے میں کچھ کہو تو توہین عدالت ہو جاتی ہے، سبحان اللہ۔ تو جناب ایک غریب آدمی 100 سال
کیس لڑتا رہتا ہے، اس کی نسل در نسل جو ہے آگے کیس لڑتی رہتی ہے، اس کا آپ فیصلہ نہیں کرتے. آپ کے 56,000 سے زیادہ جو ہے کیس زیر التوا ہے، اور آپ کو ایک یعنی کہ جو اشرافیہ کا کیس ہے اس کو سننے کے لیے آپ رات کے 11 بجے بھی عدالت کھول دیتے ہو. اچھا جی، اتوار والے دن بھی آپ عدالت کھول دیتے ہو. یعنی کہ یہ پھر وہ بات پھر لوگ صحیح کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر گاہک تگڑا ہو تو طوائف جو ہے آدھی رات کو بھی ناچنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، اور اگر گاہک تگڑا ہو تو وہ چھٹی والے دن بھی ناچنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے. تو آپ لوگوں نے مطلب ہمارا خیال رکھنا ہے، آپ اپنے مقدمات پہ تو توجہ دو. آپ کیا کر رہے ہو؟ ہمارے ادھر جنوبی پنجاب کا علی پور کا ایک آدمی تھا، اس نے آج سے 1 سال پہلے جو ہے سپریم کورٹ کے آگے 100 سالہ کیک کاٹا ہے، کیونکہ ان کا کوئی زمین کا جو ہے تنازع تھا اور کیس تھا، وہ 100 سال چلتا رہا. آپ کو ایسے کیس نپٹانے کا مطلب خیال نہیں آتا؟ آپ کو غریب کو انصاف دینے کا خیال نہیں آتا، جبکہ آپ امیر اور کرپٹ مافیا کو انصاف دینے کے لیے راتوں رات بھی عدالت کھول لیتے ہو. مجھے نہیں سمجھ آتی اس بات کی کہ اس کے بیک گراؤنڈ پہ کیا چل رہا ہے اور آپ کے کیا اس کے اندر مفادات تھے. اور پھر آپ لوگوں نے دیکھ بھی لیا ہے کہ جیسے ہی عمران خان ہٹا ہے تو پوری دنیا کے اندر جتنے بھی اینٹی اسلامک اور اینٹی پاکستان لوگ تھے انہوں نے خوشیاں منائی ہیں، انہوں نے ٹویٹس کیے ہیں، انہوں نے کہا ہے ٹھیک ہوا اس کے ساتھ، یہ بندہ پاکستان کی غیرت کی بات کرتا تھا، اس کو ٹھیک کیا ہے، ہٹا دیا ہے، ہم بڑے خوش ہیں. ٹھیک ہے، آپ کا انڈیا خوش ہو رہا ہے. انڈیا کے میڈیا پہ تو دیکھیں، انڈیا کے میڈیا پہ اتنی خوشی تو ان کو مطلب اپنے پرائم منسٹر کے بننے پہ شاید خوشی نہیں ہوگی جتنا کہ ہمارے پرائم منسٹر عمران خان کے ہٹنے پہ خوشی ہوئی. کیوں ہمارا عمران خان جو تھا وہ پوری دنیا کے سامنے جا کے اس نے یونائٹڈ نیشنز میں جا کے خطاب کیا، پوری دنیا کے آگے اسلامو فوبیا پہ بات کی اور بتایا کہ ہاں یہ جو ہم پاکستان ہے یا ہم مسلمان ہیں، ہم اپنے اسلام کے لیے، اپنے دین کے لیے آخری قطرے تک جا سکتے ہیں، خون کے آخری قطرے تک جا سکتے ہیں. اور جب ہمارے اوپر جنگ مسلط کی جائے گی تو اور ہم پھر کیا کریں گے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے، اسی لیے ہم پھر لڑیں گے. ٹھیک ہے، اور اس نے وہاں پہ جا کے کشمیر کی بات کی، وہاں پہ جا کے فلسطین کی بات کی، اس وجہ سے یہ اس کا گناہ تھا، آپ نے اس کو ہٹا دیا. اب کئی میرے بھائی ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ تحریک لبیک پہ جی پچھلے سال ظلم ہوا تھا، ان کے ٹھیک ہے میں مانتا ہوں ظلم ہوا تھا، ٹھیک ہے اس کا قصور تھا، اور کبھی بھی وزیر اعظم کوئی اکیلا فیصلہ نہیں لیتا، اس کی کابینہ بھی فیصلہ لیتی ہے، اس کے اندر اور بھی کافی سارے سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں جو فیصلہ لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو ایک اس بات کو بنیاد بنا کے اور کوئی بغلیں بجا رہا ہے، دیکھیں جی 12 اپریل کو یہ ہوا تھا تو آج 12 اپریل سے پہلے ہی اس کا تختہ الٹ گیا. تو بھائی تختہ نہ تخت یا تختہ یہ کسی کا بھی نہیں ہے، یہ آنی جانی چیز ہے. لیکن میں ایک بار پھر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ عمران خان ہمیشہ دلوں پہ حکومت کرے گا. ٹھیک ہے، کچھ ہوتے ہیں دلوں پہ حکومت کرنے والے، کچھ ہوتے ہیں دلوں پہ حکومت کرنے والے. تو عمران خان نا یہ دلوں کا وزیر اعظم ہے، دلوں کا وزیر اعظم نہیں ہے. تو میری بات پہ جس کو غصہ آتا ہے تو آئے، میں تو بھئی ایسے ہی کہوں گا. تو یعنی کہ آپ نے راتوں رات آ کے ایک بندہ جو 5 سال کے لیے الیکشن جیت کر آیا تھا، حکومت کرنے کے لیے آیا تھا، اور اس نے ملک کو ایک اچھی راہ پہ کھڑا کر دیا ہے. ٹھیک ہے کہ اس کے ثمرات اتنے جلدی نظر نہیں آ رہے، ٹھیک ہے، لیکن اس نے بیرونی طاقتوں کے سامنے کھل کر ڈٹ کر سامنے آ گیا. ٹھیک ہے نا، جو غیر ملکی سازشیں ہیں ان کو بے نقاب کیا. اور پھر میں بات کروں گا عدالت کی بات، مجھے یاد آ گیا کہ اس بندے نے آپ کو کہا کہ یہ لیٹر دیکھیں، یہ جو غیر ملکی لیٹر آیا ہوا ہے دھمکی آمیز، اس کو دیکھیں. اس کو آپ نے دیکھنا ہی گوارا نہیں کیا، کیونکہ آپ کو پتہ تھا کہ وہ سچا ہے، اور اگر ہم دیکھ لیا، عدالت میں منگوا لیا، تو پھر ہم اپنی من مرضی کا فیصلہ نہیں کر پائیں گے. ٹھیک ہے، تو بھائی میں آج کی ویڈیو تو صرف اسی لیے بنا رہا ہوں کہ مجھے بہت افسوس ہے اس بات کا کہ ہمارے ووٹ کی کوئی اہمیت نہیں. ہم سارا دن مجھے خود یاد ہے، میں نے خود ڈیوٹی کی تھی الیکشن کی، ہمارے عوام گرمی میں رل گئی. 25 جولائی کو الیکشن تھے، باہر گرمی میں لائنوں میں لگ کے انہوں نے ووٹ دیا عمران خان کو، اور آپ لوگوں نے منٹ مارا، عوام بندے خرید کے، ٹھیک ہے، اور وہ بھی باہر سے آئے ہوئے پیسے سے بندے خرید کے آپ نے راتوں رات ایک بندے کو، یعنی کہ جو غیرت مند اور خوددار بندہ تھا، اس کی حکومت کو آپ نے ہٹا دیا، اور خود آ کے زبردستی آج تک مطلب دوسری چیزیں تو آپ چوری کرتے ہی کرتے تھے، آج آپ نے ہمارا ملک بھی چوری کر لیا. تو مجھے بڑا افسوس ہے اس بات پہ، اس لیے میں کنڈیم کر رہا ہوں، اوپنلی کنڈیم کر رہا ہوں. کسی سے مجھے کوئی ڈر نہیں ہے، میں نے سب کا نام لیا ہے.
ٹھیک ہے، یہ جو ایک زرداری 100 پہ بھاری، سب پہ بھاری، اور یہ شہباز شریف اور وہ میڈم بلو رانی ہے، ٹھیک ہے، وہ کہہ رہا ہے جس کی کانپیں ہی ٹانگتی رہتی ہیں ہر وقت، ٹھیک ہے جی، جن کو اردو نہیں بولنی آتی، ہم کو ان لوگوں پہ مطلب ہمارے اوپر ان لوگوں کو آپ مسلط کر رہے ہو جن کا سارا کچھ کھانا پینا سونا اٹھنا، جن کی جائیدادیں باہر، جن کا بچپن باہر گزرا ہے، جن کی جوانی باہر گزری ہے، ٹھیک ہے، جن کو پاکستان میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اور آپ کا خون چوستے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ نے ان لوگوں کو بٹھا دیا ہے، اور جو ایک غیرت مند اور خوددار آدمی تھا جو اپنے ملک کے بارے میں، اپنی عوام کے بارے میں، مسلم امہ کے بارے میں سوچتا تھا اس کا، اور مجھے شک ہے کہ جس طرح ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ ہوا تھا نا، اور خدا نہ خواستہ اس کے ساتھ بھی ویسا نہ ہو۔ بس میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمران خان کو زندہ رکھے، سلامت رکھے، اور آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہے کہ کل رات جو ہے کس طرح ہوا ہے، کس طرح یہ پورے پاکستان کی عوام نے ایک زندہ قوم ہونے کا ثبوت دے دیا چند بھکاریوں کو چھوڑ کر۔ جو بھکاری ہیں وہ تو بھکاری ہیں، بھکاری تو پھر بیگرز آر ناٹ چوزرز، ٹھیک ہے نا، لیکن جو غیرت مند عوام ہے اس نے ثبوت دے دیا کہ ہم عمران خان کے ساتھ تھے، ساتھ ہیں اور ساتھ رہیں گے۔ تو آج کی ویڈیو اتنی ہی صحیح، مزید انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں کچھ دن کے بعد، تو تب تک اپنے ہوسٹ رشید انجم کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔